اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس لیکچر نمبر 5۔ آج ہم پڑھیں گے غذائی عادات یعنی فوڈ ہیبٹس۔ عادت سے مراد کوئی بھی ایسا عمل جو بار بار کرنے کے بعد کسی فرد کے رویوں یا کارکردگی کا مستقل عنصر بن جائے۔ یعنی عادت آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی ایسا عمل ہم بار بار کرتے ہیں یا مستقل یا فرد کے رویوں یا کارکردگی کا ایک مستقل عنصر بن جائے تو وہ عادت کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے غذائی عادات بھی، یعنی غذائی عادات غذا سے متعلق کھانے پینے کے وہ رویے جو نسبتاً مستقل ہوتے ہیں اور کسی فرد کی صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یعنی غذائی عادات بھی ہمارے کھانے پینے کے رویوں سے ہیں، یعنی وہ رویے جو نسبتاً مستقل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ہماری غذائی عادات ہیں یہ ہمارے مستقل ہیں اور ہر کسی کے صحت پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی عادت بچپن ہی میں تشکیل پاتی ہے۔ لڑکپن سے پہلے بچے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچے پر خاندانی اثرات، معاشی ضروریات اور مذہبی یا قومی روایات بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور کسی بھی فرد کے کھانے کی عادات کو تعمیر کرتی ہیں۔ لڑکپن تک کی عادات اتنی مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہیں کہ ان میں مطابقت اور لچک کی صلاحیت نہیں رہتی اور ان ہی پختہ عادات کی وجہ سے فرد نئے غذاؤں اور نئے ذائقوں کو آزمانے سے ڈرتا ہے۔ اگر بچپن ہی سے متوازن غذا کی عادت ہو تو غذائیت کی کمی کا خدشہ کم رہتا ہے، تاہم دوسری صورت میں مختلف نوعیت کی صحت سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ غذائی عادات کو چونکہ بڑی عمر میں بدلنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے والدین اور اساتذہ کو بچپن ہی سے بچوں میں بہترین غذائیت اور اچھی عادات کی ترغیب دینی چاہیے۔ یعنی کھانے پینے کے جو ہمارے عادات ہیں وہ بچپن ہی سے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے وہ عادات جو ہیں تو وہ پختہ ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن میں آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر بچے جو ہیں تو وہ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، یعنی خوراک کے متعلق یا ان کے عادات کے متعلق بچے یعنی ان کی جو ایج ہوتی ہیں، گرومنگ ایج ہوتی ہیں، تو اس ایج میں خوراک جو ہیں تو ان کے جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر بچوں کو بچپن ہی سے ان کے عادات میں ایسے متوازن غذا شامل کر لیے جائیں جو کہ ان کے غذائیت کے لیے بھی صحیح ہو اور اس کے علاوہ جو ہے تو ان کی معاشی ضروریات کے مطابق یعنی یا ہمارے مذہبی اور قومی روایات کو بھی وہ اثر انداز کرے، یعنی بچپن میں کھانے پینے کی یہ عادات بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یعنی بچوں کو نئی چیزیں کھانے، نئی غذا اور نئے ذائقوں کو آزمانے میں بھی مزہ آتا ہے، اسی لیے بچپن ہی سے متوازن غذا کی عادت جو ہیں تو وہ بچوں میں ڈالنی چاہیے۔ پھر ہیں غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ کون سے غذائی عادات ہیں؟ وہ ہیں جغرافیائی حالات یعنی آب و ہوا کے لحاظ سے، معاشرتی اور مذہبی خیالات، تہذیبی عادات، تعصب اور جاہلیت۔ تعصب یعنی طرفداری یا حمایت کرنا، غذا کے بارے میں غلط خیالات اور اشتہارات، اطمینان، غربت۔ یعنی یہ عوامل جو ہیں، یہ 7 عوامل یہ ہمارے غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ یعنی مختلف غذاؤں کی دستیابی اور انتخاب کا انحصار ایک جگہ کے موسم جغرافیائی حالات پر ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان کی بڑی پیداوار گندم ہے اور اسی پیداوار کے لحاظ سے گندم سے بننے والی غذا ہماری روزمرہ کی خوراک کا نہایت اہم حصہ ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا کہ جغرافیائی حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ یعنی اگر پاکستان کی بڑی پیداوار گندم ہے اور اسی پیداوار کے لحاظ سے گندم سے بننے والی غذاؤں کا خوراک جو ہیں تو وہ ہمارے لیے نہایت اہم حصہ ہے، ہمارے خوراک کے لیے نہایت اہم حصہ ہے۔
اسی طرح چین میں چاول غذا کا بڑا حصہ ہے، جبکہ دیگر ممالک کی اپنی مخصوص پیداوار ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے باشندوں کی غذائی عادات تشکیل پاتی ہیں۔ تاہم آج کل غذائی پیداوار میں نت نئے طریقوں آمد و رفت کے بہترین ذرائع اور اطلاعات و نشریات کی بدولت لوگوں کی غذا میں خاص تنوع آ گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاستا اور چینی کھانے اتنے عام نہیں تھے، لیکن آج کل فیشن کے طور پر یہ غذائیں لوگوں کی غذائی عادات بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہاں پہ پاکستان کا ایگزامپل ہے، چین کا ایگزامپل ہے، تو اسی طرح ہم جہاں بھی جائیں، جس کنٹری میں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، وہاں کی باشندوں کی جو غذائی عادات ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہے ایک دوسرے سے، لیکن آب و ہوا کے لحاظ سے یا جغرافیائی حالات کی وجہ سے وہ عوامل انسانی غذائی عادات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی آج کل اگر دیکھا جائے تو نئے خوراک کے طریقے، یعنی آمد و رفت کے بہترین ذرائع، اطلاعات و نشریات، یعنی اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی غذا میں یعنی رنگا رنگ غذائیں یا ایسی زیادہ غذاؤں کا استعمال ہو گیا ہے جو کہ پہلے دور میں اس طرح نہیں تھا۔ یعنی آج کل کے دور میں لوگ فیشن کے طور پر وہ غذا اپنے غذائی عادات میں شامل کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح اگر ہم ہوٹل یا ریسٹورینٹ وغیرہ میں دیکھیں تو چائنیز کھانے وغیرہ یہ بھی آج کل ہمارے پاکستانی لوگوں کی غذاؤں کا حصہ بن گیا ہے۔ پھر معاشرتی اور مذہبی خیالات نے غذا کے انتخاب کو ہمیشہ محدود کیا ہے۔ مثلا مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ حلال گوشت حاصل کرنا ہے۔ ان ممالک میں شاید گوشت کی دستیابی مسئلہ نہیں بلکہ رکاوٹ حلال گوشت کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر معاشرتی اور مذہبی خیالات کو دیکھا جائے تو اس کے انتخاب ہمیشہ محدود کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مغربی ممالک میں ہم دیکھیں تو وہاں مسلمانوں کے لیے حلال گوشت حاصل کرنا مشکل ہے، یعنی ان ممالک میں گوشت وغیرہ دستیاب ہے، اس کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رکاوٹ صرف اس بات کی ہے کہ آیا یہ گوشت ہمارے کھانے کے قابل ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بچے مختلف غذاؤں کے بارے میں ماں باپ اور دوستوں کے خیالات یا ذاتی تجربات کی بنا پر کچھ نظریات قائم کر لیتے ہیں جو بڑی عمر میں پہنچنے تک کافی پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں میں بسیار خوری کی عادت بچپن ہی سے ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے گھرانے جہاں باہم اتفاق و یگانگت نہ ہو تو بچے غذا کے لطف سے محروم ہو جاتے ہیں اور ساری عمر کمزور و لاغر ہوتے ہیں۔ ان نظریات اور عادات کو نہ صرف اس وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے جب بچے کو یہ تعلیم دی جائے کہ غذاؤں کے بہتر انتخاب اور کچھ غذاؤں کو روزانہ کی خوراک میں شامل کرنے سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ غلط قسم کے اشتہارات جو کہ تجارتی مقاصد سے شائع کی جاتی ہیں یا ان کی تشہیر کی جاتی ہے، غذاؤں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کی بدولت وہ لوگ مخصوص غذائیں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یعنی بچوں کی جو غذائیں ہیں تو ان کے متعلق یا ٹی وی میں مختلف اشتہارات کی وجہ سے یا دوستوں کے خیالات کی وجہ سے یا ان کی ذاتی تجربات کی وجہ سے، یعنی ان میں بچپن سے ہی ایسی خوراک کی عادت ڈال دی جاتی ہیں یا تو کم خوراک پہ ان کو جو ہیں تو عادت ان کی بچپن سے ہی ڈال دی جاتی ہیں، یا تو اسی طرح اگر کم خوراک کی عادت ان میں ڈال دی جاتی ہیں یا غیر متوازن خوراک کی تو وہ ساری زندگی جو ہیں تو کمزور اور لاغر رہتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر بھی وہ کمزور رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایسی غذاؤں کو روزانہ ان کی خوراک میں شامل کیا جائے جو کہ ان کے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ ان کے صحت کے لیے بھی صحیح ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ٹی وی پہ یا رسالوں میں یا اخباروں میں ایسے غلط قسم کے اشتہارات یا جو ٹی وی پر نشر کیے جانے والے اشتہارات ہوتے ہیں غذاؤں کے بارے میں، تو وہ غلط فہمیاں یعنی بچوں کے سامنے بھی یا ایسے لوگوں کے سامنے بھی ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی جگہ اگر آپ بچوں کو پھل یا تازہ سبزیاں وغیرہ ان کی غذاؤں میں شامل کر لیا جائے تو یہ اہم ہے۔ پھر ہے نوجوانوں کے لیے غذائی انتخاب کے رہنما اصول، یعنی نوجوان اور کم عمر افراد میں غذا کے انتخاب میں لاپرواہی عام ہوتی ہے۔ اکثر اوقات دوستوں اور سہیلیوں کے زیر اثر یا اشتہارات سے متاثر ہو کر بھی اس عمر کے افراد ناقص غذا کا انتخاب کرتے ہیں۔ بچوں میں عموماً یہ مسائل زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک ایسی عمر میں جب جسم کی نشوونما تیز رفتاری سے ہو رہی ہو
اور عملی میدان میں داخل ہونے کو ہو تو متوازن غذا ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ اکثر بچیاں وزن کم کرنے کے چکر میں اہم غذائیں اپنی خوراک میں شامل نہیں کرتی، جس کا خمیازہ بڑی عمر میں بھگتنا پڑتا ہے۔ خوراک نہ صرف جسم کے لیے بلکہ ذہنی کارکردگی کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے ایسے سوالات مثلاً کیا کھاؤں، کب کھاؤں، کتنا کھاؤں کو توازن اور میانہ روی سے جواب دینا چاہیے۔ غذائی عادات میں تبدیلیاں پیدا کرنا کہنے کو آسان ہے لیکن عملاً مشکل ہے۔ اس سلسلے میں مستقل مزاجی اور حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے غذائی انتخاب کے رہنما اصول، یعنی اکثر ہم لوگ دیکھتی ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، زیادہ تر لڑکیاں ہی ایسے کرتی ہیں کہ وہ اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے یا دوستوں سہیلیوں ان کے زیر اثر یا اشتہارات سے متاثر ہو کر ایسے ناقص خوراک کا انتخاب کرتی ہیں جو کہ ان کے جسم کی نشوونما یا جو تیز رفتاری سے ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ رک جاتی ہیں۔ یعنی جو اس عمر میں جو متوازن غذا ایندھن کا کام کرتی ہیں تو وہ رک جاتی ہیں ایسے خوراک کے کھانے سے۔ اکثر بچیاں جو ہیں تو ایسے عمر میں وزن کم کرنے کے چکر میں اپنی جو متوازن غذائیں ہوتی ہے وہ اپنے خوراک میں شامل نہیں کرتی، حالانکہ بڑی عمر میں ان کو پھر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایسے ہی سوالات یعنی کہ کیا کھاؤں، کب کھاؤں، کتنا کھاؤں، یہ جو ہے تو اس میں میانہ روی یعنی ایک لمٹ اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہماری غذائی عادات ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کرنا آسان نہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو وہ مشکل بھی نہیں۔ اس سلسلے میں پھر نوجوانوں کی جو غذائی انتخاب کے رہنما اصول ہیں اس میں نمبر 1 ہے اچھی غذا کے حصول کے لیے پہلے تمام غذاؤں کی فہرست بنانی چاہیے۔ غذائی منصوبہ بنانے کے لیے احرام غذا، یہ دیکھیں یہ احرام غذا آپ اپنے لیے بنائیں سے مدد لینی چاہیے۔ احرام غذا ایک نہایت آسان اور سادہ طریقہ ہے جس کی مدد سے مختلف غذاؤں کی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کی تقسیم کی گئی ہیں، یعنی ایسے افراد جن کو غذائی الرجی یا کوئی اور مرض لاحق ہو ان کو معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے ہمیشہ کم مقدار لیکن زیادہ تعداد میں طعام لینی چاہیے، مثلا 3 وقت کے بجائے 5 وقت میں روزانہ کی مقدار تقسیم کرنے سے زیادہ بھوک اور بسیار خوری سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو اسے ہم 5 ٹائمز میں روزانہ کی مقدار میں جو ہے اگر ہم تقسیم کریں تو ہماری بھوک میں یعنی جو ہماری باڈی کے اندر جو کمزوری وغیرہ ہوتی ہیں یا ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو اس کی کمی کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ پھر کھانے پینے کے اوقات مستقل رکھے، کھانے پینے کے مستقل شیڈول پر پابندی سے عمل کرنے سے زیادہ صحت بخش غذاؤں کا انتخاب ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی خواتین جو زیادہ وقت کے لیے مصروف رہتی ہیں یا نوکری کرتی ہیں ان کو دوپہر اور رات کے کھانے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے تاکہ کھانے کے اوقات میں افراتفری اور جو ملا وہ کالیہ سے بچا جا سکے۔ یعنی اگر وہ منصوبہ بندی کر لیں تو یعنی اپنے ٹائم پر وہ اچھی متوازن غذا لے سکیں گے۔ نوجوانوں کو اپنے حد درجہ مصروفیات کے باوجود کھانا اکثر افراد خانہ کے ساتھ ہی کھانا چاہیے، اس طرح افراد خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ناشتہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے افراد جو متوازن ناشتہ نہیں کرتے ان میں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت میں کمی، تھکاوٹ اور کام و پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اکثر ایسے افراد جو ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں یا ناشتہ نہیں کرتے ایسے زیادہ سے نوجوان لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو آفس میں کام کرتے ہیں یا مزدور وغیرہ یا طالب علم وغیرہ خاص طور پر جو ناشتہ نہیں کرتے تو ان کی پھر صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، پڑھائی کام کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے، تھکاوٹ ہوتے ہیں تو اس جیسے مسائل پھر جنم لیتے ہیں۔ اپنے روزانہ کے کھانے میں رنگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تازہ پھل اور سبزیوں کے کوزہ قزح نہ صرف تنوع کا باعث ہے بلکہ لاتعداد غذائی اجزاء کے ذرائع بھی ہیں۔ یعنی تازہ پھلوں کا اگر ہم اپنے روزانہ کے کھانوں میں رنگوں کا خیال یعنی مختلف تازہ پھل یا سبزیوں کی خوبصورت رنگا رنگی ان کا باعث بنے تو ایسی لاتعداد غذائی اجزاء کے اور بھی بہت زیادہ ذرائع ہیں۔ کھانے کے
بیچ کے اوقات کے لیے گھر کا بنا صاف ستھرا ناشتہ، تازہ یا خشک میوجات وغیرہ استعمال کرنا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت بازار کے کم معیاری تلی ہوئی اشیاء یا پیکٹ بند اشیاء۔ اگر ہم گھر کا صاف ستھرا ناشتہ یا متوازن غذا کھائیں تو بنسبت اس کے کہ ہم بازار کے کم معیاری چیزیں کھائیں تو وہ بھی ہمارے صحت کے لیے اچھا ہے کہ ہم گھر کا ہی بنا ہوا ناشتہ یا کھانا وغیرہ کھائیں۔ پانی زیادہ پینا چاہیے، تاہم مشروبات کے استعمال میں احتیاط لازمی ہے۔ کافی، چائے، سوڈا یا سافٹ ڈرنک، پیکٹ بند جوس یا انرجی ڈرنک وغیرہ کا استعمال نہایت کم کرنا چاہیے۔ چاکلیٹ، ٹافیاں اور اسی طرح کی دیگر مصنوعات مختلف مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان غذاؤں کو کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے محدود ہی رکھنا چاہیے، لیکن آج کل کے اگر نوجوانوں میں دیکھا جائیں تو کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ یہ ہم کھانے سے زیادہ ہم یہ کھاتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر ہم اس سے پرہیز کریں تو ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہیں۔ بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اشیاء ذائقے میں تو شاید اچھی ہو مگر صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ کھیل اور جسمانی کام کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، بازاری اور فاسٹ فوڈ کھانوں وغیرہ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا ٹیسٹ ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ کھانے کے علاوہ ہمیں جو کھیل وغیرہ ہوتا ہے تو اسے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، جو کہ ہماری جسمانی اگر ہم ورزش کریں صبح سویرے تو ہم سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں۔ پھر ہیں حفظان غذا یا غذا کی صفائی ستھرائی۔ دنیا میں ٹنوں کے حساب سے روزانہ غذا نہ صرف ناقص طریقے سے استعمال یا ذخیرہ کرنے سے ضائع ہو جاتی ہیں، صنعتی پیمانے سے لے کر گوداموں، منڈیوں، دکانوں، حتیٰ کہ گھریلو سطح پر صفائی ستھرائی کے فقدان کی وجہ سے نہ صرف بہت سارا پیسہ اور غذا ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات مضر صحت اور کبھی کبھار مہلک بھی ثابت ہوتی ہیں۔ غذا کسی بھی قسم اور نوعیت کی ہو، اگر اسے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بھرتا اور ذخیرہ کیا جائے تو اس سے ضیاع اور ان میں سے ہونے والی بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی غذائیت بھی کافی عرصے تک برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ حفظان غذا اور غذا کی صفائی ستھرائی ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے یہاں پہ جس طرح آپ کے بک میں ہے کہ ٹنوں کے حساب سے روزانہ غذا نہ صرف ناقص طریقے گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا ذخیرہ کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر صنعتی پیمانے پر ہم دیکھیں تو گوداموں جہاں پر خوراک وغیرہ کو ذخیرہ کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، یا منڈیوں میں اگر ہم دیکھیں، دکانوں میں ہم دیکھیں یا گھریلو سطح پر ہم دیکھیں تو اس کی صفائی ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس پہ ہم بہت سارا پیسہ یا ہماری غذا ضائع ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھیں تو بعض اوقات وہ ہماری صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں، حفظان غذا، اپنے ان خوراک کی صفائی ستھرائی کے بارے میں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں تو ان کی ضیاع سے اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ پھر تعریف ہے حفظان غذا سے مراد خوراک کو محفوظ کرنا، ذخیرہ کرنا اور اس کی تیاری میں ایسے اقدامات پر عمل کرنے سے ہے جس کی وجہ سے وہ انسانی استعمال کے قابل رہیں۔ خوراک کی تیاری، ذخیرہ اندوزی، تحفظ کے دوران صفائی اور ستھرائی کے جملے عمومی اصولوں پر عمل کرنے کو حفظان غذا کہا جاتا ہے۔ حفظان غذا سے مراد کہ خوراک کو کیسے محفوظ کرنا، اس کو ذخیرہ کیسے کرنا، اس کی تیاری کے لیے کون سے اقدامات کرنا جس سے وہ انسانی استعمال کے قابل رہیں۔ خوراک کی تیاری، ذخیرہ اندوزی، کوئی بھی خوراک کی چیز ذخیرہ کرنا یا اس کے تحفظ کے دوران جو اس کی صفائی ہوتی ہیں اور جو ان کے اصول ہوتے ہیں تو ان کو حفظان غذا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اتنا ہی لیسن پڑھا۔ ہمارا لیسن آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے غذائی عادات پڑھا، غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل، نوجوانوں کے لیے غذائی انتخاب کے رہنما اصول اور حفظان غذا یا غذا کی صفائی ستھرائی پڑھا۔ آج کی کلاس یہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔